مفتی شاہ حسین قدری صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی مقصدیت کیا ہے اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں سب سے زیادہ حکم جو ہے وہ نماز کا ہے، لیکن تقریباً بیشتر مقامات پہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت بھی کرو اور ساتھ ساتھ میں یہ مالی عبادت جو ہے یہ بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ جو نماز کی عبادت ہے تو وہ ایک بڑی جامع قسم کی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ کی دینے کی جو عبادت ہے تو یہ مخصوص چیزیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، ایک تو ان کو مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے متبادل ایک جذبہ ہوتا ہے دوسروں کو دینے کا، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا مقصد ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور قرآن حکیم میں جو ہمارے مسائل ہیں بنیادی، تو ان میں جہاں ان کا ذکر ہوا ہے تو ان کے آخر میں کہا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ يُنْفِقُونَ، سبحان اللہ۔ کہ انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جس طریقے سے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، تو انسان کے اندر طبعی طور پہ جو خامیاں ہوتی ہیں تو زکوٰۃ جو ہے ان سے آدمی کو پاک کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور پھر اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ جتنی اسلامی مملکت ہے اس سب پر پڑیں گے، کیونکہ جو معاشرے کے افراد ہوتے ہیں ان میں امیر اور غریب دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو فوری طور پہ ان جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کسی بھی وجہ سے کمزور ہیں، تو ان کی پرورش کی کیا صورت ہو، تو اسلام نے ان کی پرورش کی یہ صورت نکالی ہے کہ مالدار لوگ اس طریقے سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ان مسلمانوں کو دیں، اور تاکہ وہ ان کی معیشت جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید میں بے شمار آئے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا الگ سے بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ آپ ان سے لو، مالداروں سے لو، اور جو فقراء و مساکین ہیں آپ ان میں تقسیم کرو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ بات بھی کہی کہ یہ آپ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور وہ دعا ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے گی، ان کا دل کا بھی سکون ہوگا اور ظاہری طور پہ بھی ان کو سکون ملے گا۔ پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے جہاں زکوٰۃ کی فرضیت کی بات کی ہے تو وہاں پر کس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ بھی اس نے مصارف متعین کر دیے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو وہ 8 مصارف ہیں، تو وہ قرآن حکیم فرقان حمید نے متعین کر دی ہے کہ ان کو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے ادا کریں اور اپنے مال سے ان لوگوں کی پرورش کریں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ بغاوت ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ہم یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ اس سے ہماری جان بچ جائے، تو انہوں نے کچھ شرائط پیش کی تھے، وہ مسلمان ہی، اور وہ دلیل میں آیات پیش کر رہے تھے کہ زکوٰۃ دینے کے پیش کرنے کا حکم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اب وہ زکوٰۃ جو ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے وہ ہم خود اپنے طور پہ تقسیم کریں گے، حضرت ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ اب یہ وہ بات تھی جس سے ریاست جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی، ختم ہو جاتی جو ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ادراک کیا اور فوری طور پہ آپ نے حکم جاری کیا کہ میں نماز اور صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کروں گا، دونوں کا حکم جو ہے نا وہ ایک ہی ہے جو ہے۔ تو اس لیے پھر ایک بڑی جنگ بھی ہوئی، اور جنگ کے نتیجے میں فتح ہوئی، اور ایک نظام جو ہے وہ غالب آ گیا، اور وہ جو بدی کی قوتیں تھیں جن کے دلوں میں بدی موجود تھی کہ وہ یہ چاہیں کہ ہم مالی لحاظ سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے وہ پست ہو گئے، اور یہ سارا فتنہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، اور جب سے مسلمان چل رہے ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میں واضح، بہترین، احسن۔